آخری بات، کچھ لوگ کہتے ہیں اسرائیل مرد آباد نہ کہو، اسرائیلیوں کے لیے بد دعا نہ کرو، اسرائیلیوں پہ لعنت نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ ان سے پوچھو تو کیوں نہ کرو، وہ کہتے ہیں یہ قرآنی لفظ ہے، باقی قرآن مجید میں آتا ہے، کئی مقام پہ آتا ہے، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، پہلے پارے میں 2 دفعہ، چوتھے پارے میں بھی آتا ہے۔ یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرا کا معنی بندہ، ایل اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں، یعنی اللہ کا بندہ، جیسے ہم عبداللہ کہتے ہیں عربی میں، اللہ کا بندہ، تو اسرائیل اللہ کا بندہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ قرآن مجید میں 6 پارے میں سورۃ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیلیوں پر لعنت کی ہے، 2 نبیوں کی زبانی کرائی ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبانی، و عیسی ابن مریم، اور عیسی ابن مریم کی زبانی علیہ السلام، ان دونوں نبیوں کی زبانی لعنت کرائی گئی ہے۔ قرآن نے اس جگہ تفصیلی تذکرہ نہیں کیا، یہاں پر اتنا کیا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لعنت اس وجہ سے کی گئی ہے کہ وہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ اسرائیل مرد آباد بھی کہنا ٹھیک ہے، اسرائیلیوں پر بد دعا کرنی، اب یہ ایک چھاونی ہے۔ اب اس اسرائیل سے مراد ایک ملک بنتا ہے جس کو ہم نے نہیں مانا، ہماری حکومت نے نہیں مانا، پاکستانی اداروں نے نہیں مانا، وہ اصل میں چھاونی ہے، لیکن بظاہر دنیا والے اس کو ایک ملک سمجھتے ہیں، اور یہ یہودی ثالثی ہیں۔ اس پہ لعنت کرنا، اسرائیلیوں پہ لعنت کرنا، اسرائیلیوں کے لیے بد دعا کرنا اور اسرائیل مرد آباد کہنا، یہ ٹھیک ہے